اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی خدمت میں جہاد اور ٹیررزم کے سلسلے میں، کیونکہ اس سلسلے میں سوال ہوتا ہے کہ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے کیا، ان کا کوئی تعلق ہے۔ ہم اپنی بات کو شروع کریں گے سائیکالوجی کے ایک قانون سے جسے کہتے ہیں دا لا آف پروکسیمیٹی، جہاں پر دو ایسی چیزیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کو دیکھنے والے کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور کنیکشن ہے۔ جیسے ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے سامنے چائے پیش کرتے ہیں کسی مہمان کے سامنے، تو ایک طرف ٹرے میں چائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف شکر رکھتے ہیں۔ سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ چائے اور شکر کے درمیان کنیکشن اور تعلق اور دونوں ایک ہی گروہ کے ہیں۔ یا ایڈس وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کے ساتھ کسی خاتون کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس میں دکھتی ہیں۔ جو لوگ ایڈس دیکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ جہاد اور ٹیررزم کے سلسلے میں بھی اسی قانون کا سہارا لیا گیا اور اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ پرسیپشن رکھا گیا کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ یہاں تک کہ اب جب کبھی کسی کے سامنے اسلامی اور مسلمان گیٹ اپ میں کوئی سامنے آتا ہے، کوئی داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے ہے، مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہے، تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا اس کا اس طرح کی حیت والے شخص کا تعلق ٹیررسٹ سے ہے اور ٹیررزم سے ہے۔ تو اس طرح کا نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے اور ایسی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے، اس کو ویسٹ اور امریکہ نے، ویسٹرن ورلڈ نے اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد یہ آیا ہمارے ملک میں اور بہت ہی پروان چڑھا اور پھولا بھلا۔ اور اب یہاں تک کہ کامیڈی شوز وغیرہ میں بھی اسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ مثال طور پہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مقصد نہیں بھولنا ہے۔ کہتا بھائی جان بس مقصد نہیں بھولنا۔ دیکھیں کتنی باریکی کے ساتھ اس جملے کی نسبت مسلمانوں کی طرف دی گئی اور مسلمانوں کو اس جملے کے ذریعے سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے جوڑا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ٹیررزم کی نسبت مسلمانوں کی طرف دی جاتی ہے، جبکہ ٹیررزم کا اور جہاد کا اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی شروع کرتے ہیں ٹیررزم کی ہسٹری۔ یہ بہت ہی حساس ٹاپک اور پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا۔ 11ویں صدی کے آخر سے اور 13ویں صدی کے آخر تک مسلمانوں کے خلاف 9 صلیبی جنگیں ہوئیں جنہیں کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگیں یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ کس لیے لڑیں؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے، عیسائیوں کی حفاظت کے لیے۔ یروشلم جہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے شروع کی تھیں۔ 1095 سے پہلے خود یورپ میں آپسی بہت سی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس وقت جو ہے فرانس میں عیسائی کے مذہبی رہنماؤں نے ایک پیس موومنٹ شروع کیا اور اس کے تحت ان جنگوں کو روکا اور کہا کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، اگر لڑ رہی ہیں تو مسلمانوں سے لڑو، وہاں پر ان پر حملہ کرو۔ بہرحال اب ان عیسائیوں کے آپس میں پیس موومنٹ ہونے کے بعد پوپ اربن سیکنڈ نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا کہ جا کر وہاں پر حملہ کیا جائے۔ اب یہاں پر پتہ ہی چلتا ہے کہ جو پیس موومنٹ ہوئی ہے یہ آپس میں صرف عیسائیوں کے لیے تھی، اس کے علاوہ دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی سال یعنی 1095 میں پاپ اربن ثانی نے پہلا حملہ مسلمانوں پر کر دیا اور اس جنگ کا نام رکھا مقدس جنگ، یعنی ہولی وار، کروسیڈ انگلش میں اسے کہا جاتا ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک 1291 تک 9 جنگیں ہوئیں جس میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ حالانکہ جیت پھر بھی ان لوگوں کی نہیں ہوئی، یہ لوگ اسلامی دنیا کے اوپر قابض نہیں ہو سکے، یروشلم پر اپنا قبضہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ٹیررزم کی تاریخ اور جڑیں دیکھنی ہے تو ہم کو 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کا رخ کرنا پڑے گا اور ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم پوری ہسٹری کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ہیڈنگ آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی چلتے ہیں ٹیررزم کی حقیقت کی طرف، اس کو سمجھتے ہیں یہ خود ٹیررزم جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں لفظ ٹیرر کا استعمال سب سے پہلے 1790 کی دہائی میں فرینچ ریولوشن کے دوران ہوا۔ میکسیملین روبیسپیئر کی قیادت میں جیکوبن پارٹی نے اپنے یا انقلاب کے مخالف لوگوں کو پھانسی دی، ان کا قتل عام کیا اور اس کا نام رکھا دہشت گردی کا زمانہ یا دورانیہ یا رین آف ٹیرر۔ دیکھیں جو ٹیررزم کا کانسیپٹ ہے، جو لفظ ٹیرر ہے، اس کی بنیاد کہاں پڑی ہے؟ یورپ پڑی ہے۔ ابھی تک کی باتوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان وحشت پیدا کرنا، خوف، ڈر، ہراس ان کے درمیان پیدا کرنا اور اس کے ذریعے سے کوئی سیاسی خاص مقصد حاصل کرنا۔ کتنی باریکی کے ساتھ اور کتنی چالاکی کے ساتھ یورپ نے اس اپنے کانسیپٹ کو ایشیا اور اسلامی دنیا کے اوپر تھوپا اور اسلامی ممالک کے اوپر تھوپا اور اس کو اس کے ساتھ نسبت دے دی۔ آئیے اب اس کی کچھ جھلکیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جس وقت افغانستان اور روس کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت ایک گروپ تھا جس کا نام تھا مجاہدین گروپ۔ اس کو امریکہ نے سپورٹ کیا، ہتھیار دیے، پیسے دیے۔ اس گروپ کے سربراہوں کو امریکہ نے دعوت دی اپنے یہاں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کا جو نتیجہ سامنے آیا اس کا نام تھا طالبان۔ جی ہاں، یہی طالبان دہشت گرد اور ٹیررسٹ گروپ۔ اور طالبان بننے کے بعد اس کے ساتھ مختلف متعدد دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آئیں، جیسے ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے القاعدہ ہے، جبہت النصرہ ہے اور داعش وغیرہ، جس نے آنے کے بعد اسلامی دنیا اور مسلمان دنیا، مسلمان ممالک کے امن چین کو
छीन लिया। ये भी यूरोप की देन थी। तालिबान वगैरह के सिलसिले में जो पारा वाला वीडियो था, उस पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अभी नया ग्रुप, ताज़ा तरीन जो ग्रुप सामने आया है, वो तहरीर-उश-शाम है, जिसने शाम के ऊपर यानी सीरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, उस बहुत ही वाज़ेह नहीं है, मुबहम है, तो इस सिलसिले में हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। बस एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे, जब तहरीर-उश-शाम ने अपनी कार्रवाई इदलिब और हलब की तरफ से शुरू की थी, उस वक़्त उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने इसराइल का शुक्रिया अदा किया था कि उसने हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर कर दिया। तो अब यहाँ पर हिज़्बुल्लाह यानी जिसने अपनी शहादतें दी, जिसने अपनी कुर्बानियाँ दी, किस लिए? फ़िलिस्तीन और गज़्ज़ा के मज़लूम अवाम और वहाँ के मुसलमानों के लिए। तो अब अगर हक़ और बातिल का फ़ैसला आप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए से कर सकते हैं। تماما بأن المحور الإيراني أصبح ضعيف وبدأ ينهار بعد القصف الإسرائيلي على حزب الله واغتيال قاداته وجنوده. أيضا هنا المحور بشكل عام كان ضعيف جدا ولا توجد مقاومة، والتقدم كان سريع وغير متوقع من قبل الفصائل. نحن نشكر إسرائيل حقيقة على هزيمتها لهذا المحور. बहरहाल तहरीर-उश-शाम को लेके इसराइल का दावा ये है कि वो उसके साथ राब्ते में है और उनके आपसी ताल्लुकात में। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो टेररिज़्म जिसकी बुनियाद यूरोप में और अमेरिका वगैरह में रखी गई, इनके यहाँ इसकी तारीफ़ और टेररिस्ट जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। यही अल-कायदा जब इसने अमेरिका के ऊपर हमला किया था, तो उस वक़्त वो टेररिस्ट थे। यही जोलानी जो इस वक़्त तहरीर-उश-शाम का हेड है, इसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन जो है वो इनाम रखा था और इसको टेररिस्ट करार दिया था, लेकिन अब वो रेबल्स और मुखालिफिन बशारुल असद हो गए हैं। तो इस तरीके से इनके यहाँ तारीफ़ात भी जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये सब सिर्फ़ इसलिए होता था कि इस्लामी दुनिया को और मुसलमानों को उलझा कर रखा जाए फितना और फ़साद में, और ख़ुद चैन से रहा जा सके। ये दुनिया तरक्की ना कर पाए, इनके लोग पढ़ने ना पाएँ, इनके बच्चे बढ़ने ना पाएँ, और ये लोग अमन और सुकून से ना रहने पाएँ। इसके पीछे ये साज़िश है। अब आइए हम जिहाद के सिलसिले में बात कर लेते हैं और उसकी हकीकत को समझ लेते हैं। जिहाद एक कुरानी और इस्लामी टर्मिनोलॉजी और कुरान की निगाह में मुक़द्दस और कानूनी अमल है। अगरचे इस्लाम और कुरान की निगाह में जिहाद की कई किस्में हैं। आमतौर से 3 किस्में बयान की जाती हैं। जिहाद अकबर यानी नफ्स का जिहाद, अपने आप से जिहाद और ख़ुद से जिहाद। जिहाद कबीर यानी सॉफ्ट वार और इसके मुकाबले में जिहाद। और जिहाद असगर यानी मुसल्लह जिहाद, जिसे कुरान में क़िताल से ताबीर किया जाता है। हम यहाँ पर इसी तीसरी किस्म के सिलसिले में बात करेंगे और इसका टेररिज़्म से क्या फ़र्क है, इसको आपकी खिदमत में बयान करेंगे। आइए सबसे पहले हम जिहाद और टेररिज़्म को कानून के हिसाब से देख लेते हैं। तो टेररिज़्म एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम और कॉन्सेप्ट है, जबकि इसके मुकाबले में जिहाद है कि जिसके कुछ कवानीन है और उसी कवानीन के तहत ये अमल जिहाद कहलाएगा। मसलन एक कानून इसका ये है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह की राह में होना चाहिए, इसमें अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिहाद हमेशा ज़ालिमों के मुकाबले में होना चाहिए, उन लोगों के मुकाबले में होना चाहिए जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया है या किसी कौम के ऊपर जुल्म किया है। तीसरा कानून ये है कि जिहाद हद तोड़ने वालों की तंबीह के लिए होता है। जंग में कानून है कि जंग में लिमिट क्रॉस ना करें। अगर कोई आपसे जंग नहीं कर रहा है और सुलह चाहता है, तो फिर उससे जिहाद नहीं करना है, बल्कि सुलह कर लेनी है। चौथा कानून ये है कि जिहाद हमेशा हिफाजत के लिए होगा, मुसलमानों के लिए, कमज़ोरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, जो लोग उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये जिहाद होगा। पाँचवा और सबसे अहम कानून ये है कि जिहाद हमेशा इजाज़त के साथ होगा। या नबी की इजाज़त होगी, या इमाम की इजाज़त होगी, या नायब इमाम यानी वली फ़क़ीह यानी हाकिम इस्लामी, जो शरई हाकिम इस्लामी है, उसकी इजाज़त से होगा। जबकि टेररिज़्म में और दहशतगर्दी में इस तरह का कोई कानून नहीं पाया जाता है। वो किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी की इजाज़त के बगैर अपना काम वो शुरू कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि टेररिज़्म और जिहाद का मकसद में क्या फ़र्क है। टेररिज़्म का मकसद ज़मीन पर फ़साद फैलाना है, अमन को ख़तरे में डालना है, इंसानी हुकूक पर हमला करना है, उसे पामाल करना है और उसे महदूद कर देना है, जिसके नतीजे में सुकून, सलामती, अमन और चैन सब छिन जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो जिहाद का मकसद है, वो सबसे पहला मकसद फितना और फ़साद को ख़त्म करना है, अमन और चैन को कायम करना है, ईमान और तौहीद के रास्ते में आने वाली रुकावटों का मुकाबला करना है, मज़लूमों और कमज़ोरों की हिमायत करना है। इसलिए इस्लाम वो मज़हब है कि जो हमेशा मज़लूमों के साथ है, मज़लूमों का हामी और उसकी हिफाजत और उनकी हिमायत के लिए हमेशा तैयार रहता है। पाँचवां और अहम मकसद जो जिहाद का है, वो इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत है। और यहाँ पर फ़र्क नहीं है कि इबादत गाहें मुसलमानों की यानी मसाजिद हैं, या चर्च ईसाइयों की इबादत गाहें, या यहूदियों की इबादत करने की जगह है। और भी मकासद हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इतने ही मकासद के ऊपर इक्तफ़ा किया है। अब हम देख लेते हैं कि हैसियत क्या है, टेररिज़्म की और जिहाद की हैसियत लोगों की निगाह में क्या है। लोगों से मुराद यहाँ पे मुनसिफ मिजाज और अमन पसंद लोग हैं। तो टेररिज़्म की जो हैसियत है, वो एक गैर इंसानी फ़ेल की है, जो हर अमन पसंद शख्स, कौम और मुल्क के नज़दीक काबिल मज़म्मत है। जबकि जिहाद
ایک انسانی فعل ہے، اخلاقی فعل ہے، قانونی فعل ہے کہ جس کی سب تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ ایک اور فرق اگر ہم دیکھنا چاہیں ٹیررزم اور جہاد کے درمیان تو اس کے آداب اور اصول میں ہے۔ ٹیررزم کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کہیں بھی گھس جاتے ہیں، کسی کو بھی مار دیتے ہیں، قتل عام کر دیتے ہیں، خواتین کے اوپر اور دوسروں کی ناموس کے اوپر دست درازی کرتے ہیں، ان کی عزت پامال کرتے ہیں، بچوں کو کا قتل عام کرتے ہیں، جیسا کہ بھی حالات حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہا ہے مڈل ایسٹ میں ہم کو، فلسطین اور غزہ وغیرہ میں۔ یہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ بیماروں کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ ان کو مارتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ لیکن جہاد کا قانون ہے، جہاد کا ادب ہے، جہاد کا اصول ہے۔ رسول خدا کی حدیث میں ہے کہ دیکھو، جب تم جنگ کرنے کے لیے جانا تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، درختوں کو مت کاٹنا، فصلوں کو برباد مت کرنا، تم جو بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا مت کرنا، لوگوں کی عزت کو پامال مت کرنا، یہ سارے اصول ہیں۔ تو ایک فرق یہاں پر آداب اور اصول کا ہے۔ ایک اور فرق ہے وہ سزا کا فرق ہے۔ دیکھیے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسلامی ٹرمینالوجی میں محاربہ کہلاتی ہے اور فساد فی الارض کہلاتی ہے، اور وہ شخص جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے اسے اسلام کی نگاہ میں محارب یا مفسد فی الارض کہا جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس ویڈیو کا ایک انٹرسٹنگ پارٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں ٹیررزم اور دہشت گردی کی کیا ڈیفینیشن ہے، تعریف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں، کہاں سے یہ وجود میں آیا، تو اس نے امریکہ اور یورپ کے آتھینٹک سورسز سے ہمیں اس کی ڈیفینیشن، مقصد اور ساری چیزیں پیش کی اور بتائیں۔ لیکن جب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ جو ڈیفینیشن، جو کرائٹیریا اور مقاصد آپ نے آتھینٹک سورسز سے ٹیررزم کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اس کے تحت کیا اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست اور ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے یہی سارے کام غزہ اور لبنان کے مظلوموں کے خلاف کیے ہیں، تو وہ عجیب و غریب جواب دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ہم سے کہتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کی کارروائیوں کو اور اس کی یہ دہشت گردی والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھیں اور ان تعریفوں کے تحت اس کا تجزیہ کریں تو جی ہاں، ہم اسرائیل کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ریاست ہے، لیکن عام طور سے اس کو بین الاقوامی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر دہشت گرد تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو بڑی عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ بہرحال یہ تعریفیں بھی بنائی ہوئی خود کی ہیں، اور ان کے ضمن میں ان کے بنائے ہوئے جو ٹولز ہیں وہ ان کو دہشت گرد ثابت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔